پاکستان کی طرف کسی سیریس فورن انویسٹمنٹ کا رخ نہیں آیا ہے. ایوریج $2 بلین کی پچھلے 25 سال میں ہماری یہاں FDI رہی ہے, جو کہ مزریبل ہے بالکل. منیمم آپ کی جو FDI آئیڈیلی ہونی چاہیے اگلے کچھ سالوں میں وہ $12 بلین ہونی چاہیے. آپ $2 بلین سے بھی نیچے آ رہے ہیں, فردر ڈکلائن کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں 9 افریقن کنٹریز نے لاسٹ ایئر ہمیں آؤٹ پرفارم کیا. ان کی FDI ہم سے زیادہ بہتر تھی. ایتھوپیا جیسی کنٹری, ان کی FDI جو ہے وہ $4 بلین پہ تھی. ایتھوپیا کی ہم سے ڈبل ہے, ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. لوکل سرمایہ کار ہے وہ نہیں اگر کر رہا ہے یہاں پہ سرمایہ کاری, اگر $2 بلین بھی کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس کو بھی ہار پہنانے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایڈہاکزم کا شکار ہیں. 18th چیئرمین FBR ان لاسٹ 15 ایئرس. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں لاسٹ 13 سال میں 11 چیئرمین تبدیل ہوئے. پھر آپ نے تقریباً 20 یا 22 جو ہے وہ فائنانس سیکرٹری پچھلے 15 سال میں تبدیل کیے. ایک منسٹر چینج ہوتا ہے, ایک سیکرٹری چینج ہوتا ہے, سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ کی تبدیلی کی رفتار یہ ہوگی تو پھر آپ سوچیں کہ آپ ملک کو ایک کلاسک ایگزامپل آف ایڈہاکزم پہ رن کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ باہر کے انویسٹرز کے پاس جائیں, وہ ساری قوت اپنے انویسٹرز پہ لگائیں, اپنے آپ ہی FDI بڑھے گی. نیکسٹ 3 to 5 ایئرس کا آپ کا 90% فوکس اگر ایگزسٹنگ پلیئرز پہ آ جائے, آپ جب تک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کو ویلتھ کریٹ نہیں کرنے دیں گے, ان کو بہتر ٹیکس سسٹم نہیں دیں گے, آپ چیزوں کو کبھی بھی بہتر نہیں کر سکتے. آپ انویسٹمنٹ کے شعبے کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ دیر آر 6 آرگنائزیشنز. بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, پھر آپ نے ایک SIFC بنا دی ہے, اس کے بعد آپ کے 4 پروونشل بورڈز ہیں. 6 ادارے 6 ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں کام کر رہے ہیں, آپس میں کوئی سینرجی نہیں ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو 4 ڈفرنٹ پاکستان چل رہے ہیں. سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں, وہ BOI ہو, اس کے امبریلا میں سارا کام ہو. اگر آپ واقعی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, کورس کریکشن کریں. یو کانٹ مینیج اے کنٹری لائک پاکستان ود ایڈہاکزم اور فائر فائٹنگ. پاکستان بار بار IMF اور فرینڈلی کنٹریز سے لونز اور رول اوورز کے لیے رجوع کر رہا ہوتا ہے. یہ دراصل ہماری اکانومی کی ایک اسٹرکچرل ویکنس کی کہانی ہے. مسئلہ 2 بنیادی ستونوں میں ہے, ایکسپورٹس اور FDI, ایکسپورٹس آف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس $25 سے $30 بلین کے درمیان ہی گھوم رہی ہیں, بلکہ سٹیگنیٹ کر چکی ہیں. یعنی نہ کوئی بریک تھرو ہے, نہ کوئی سسٹینڈ گروتھ ہے, اور دوسری طرف FDI کا حال بھی مختلف نہیں. پچھلے 26 سال میں اوسطاً سالانہ صرف $2 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان آتی رہی ہے, مگر اس کے اندر بھی جائیں گے تو آپ کو افسوس ہی ہوگا. جب اکانومی خود ڈالر جنریٹ نہ کرے, باہر سے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہ آئے, تو پھر ملک کا انحصار لونز, بیل آؤٹ اور وقتی سپورٹ پر ہی رہ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں FDI سٹیگننٹ ہو گئی ہے, یعنی کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہو رہی, تو یہ محض نمبرز نہیں ہے, اس کے پریکٹیکل ایویڈنس ہمارے سامنے ہیں. حالیہ سالوں میں کئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان میں اپنا کاروبار سمیٹ لیا, چاہے وہ PNG کا فیصلہ ہو, یا اس سے پہلے شیل ہو, فائزر ہو, ٹوٹیل ہو, ٹیلینور کی واپسی ہو. یہ سب صرف کمپنیاں نہیں جا رہی تھیں, بلکہ یہ پاکستان کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ پر انٹرنیشنل لیک آف کانفیڈنس کا واضح اعلان تھا. ان کمپنیز کی جانے کی وجوہات بھی کوئی راز نہیں ہیں. ایک کمزور اکنامک انوائرمنٹ, غیر یقینی گورنمنٹ پالیسی, بڑھتا ہوا ٹیکس برڈن, ہائیسٹ انرجی کاسٹ, اس کے ساتھ ایک طاقتور انفارمل سیکٹر, شیڈو اکانومی جو بغیر ٹیکس دیے قانونی کاروبار کیے انفیئر کمپٹیشن پیدا کرتا ہے اور کیش ان سرکولیشن پہ گزارا کرتا ہے. آج کے اس ویلاگ میں ہم انہی وجوہات کو سٹیپ بائی سٹیپ بریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان واقعی انویسٹمنٹ واپس لانا چاہتا ہے تو پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 51% کی خطرناک کمی آ چکی ہے. جولائی سے جنوری تک نیٹ FDI صرف $694 ملین رہا ہے, جبکہ گزشتہ سال اس عرصے میں یہ $1.4 بلین تھا. 7 مہینوں میں $735 ملین کی یہ کمی واضح طور پہ سامنے نظر آئی ہے کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ کانفیڈنس پوری دنیا میں تیزی سے کم ہو رہا ہے. یہ تازہ اعداد و شمار کوئی وقتی جھٹکا نہیں,
بلکہ ایک لمبی کہانی کا تسلسل ہے۔ اگر ہم ذرا پیچھے جا کر دیکھیں تو پاکستان کے پچھلے 26 سال کی FDI پرفارمنس بھی یہی تصویر دکھا رہی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، کم از کم 26 سال سے تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ 1999 سے 2025 تک پاکستان میں FDI صرف $52 بلین رہی، یعنی سالانہ اوسطاً محض $2 بلین۔ اور یاد ہے کہ اس پورے عرصے میں جنرل پرویز مشرف کے دور کا ایک بہتر معاشی دور بھی شامل ہے، جو کہ حالیہ سالوں میں، حالیہ دہائیوں میں پاکستان کا بہترین دور رہا، جب سرمایہ کاری میں، انویسٹمنٹ میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آتی تھی۔ اس دوران مسلسل 2 سال پاکستان میں FDI تقریباً $5 بلین تک بھی پہنچی تھی۔ یہ ایک ایسے ملک کے لیے انتہائی کم ہے جس کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہے۔ $411 بلین GDP ہے، مگر FDI اگر آپ دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق کسی بھی اکانومی میں FDI کم از کم GDP کا 3% تو ہونا چاہیے، یعنی پاکستان میں کچھ نہیں تو کم از کم $12 بلین کی اینول انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ تو آنی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی FDI آج بھی GDP کے 0.45% سے بھی کم ہے، اور اگر ہم پاکستان کا مقابلہ اپنے خطے کے دیگر کنٹریز سے کریں تو تصویر مزید کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے، واضح نہیں ہوتی۔ ہمارے پڑوسی انڈیا میں 2010 کے بعد سے سالانہ اوسطاً $44 بلین کی FDI آ رہی ہے، جبکہ ویتنام جو پاکستان کے مقابلے میں آبادی اور اکانومی دونوں لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے، وہاں بھی اینول تقریباً $14 بلین کی FDI آ رہی ہے۔ اس کمپیریزن کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو نمبرز ہیں، جو کرنٹ نمبرز ہیں، جو کمی دکھا رہے ہیں، وہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ کئی دہائیوں کی مسلسل ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ بیماری ہے، یہی وہ کینسر ہے جس سے پاکستان کی اکانومی آج کل دوچار ہے۔ اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دعوت دی جناب محمد اظفر احسن کو، ایکس چیئرمین ہیں BOI کے، کارپوریٹ سیکٹر کے لیڈر ہیں، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اظفر بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا برانڈ جو ہے فار این انویسٹر، ہم لوکل انویسٹر کی بات نہیں کر رہے، فارن انویسٹر جو ہے وہ بری طرح سے مجروح ہو چکا ہے، اور اب یہ 25 سال ہو گئی ہے کہ پاکستان کی طرف کسی سیریس فارن انویسٹمنٹ کا رخ نہیں آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایوریج $2 بلین کی پچھلے 25 سال میں ہماری یہاں FDI رہی ہے، جو کہ میزریبل ہے بالکل۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران بھائی مجھے یہاں پہ بلانے کا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم 1988 سے دیکھیں 1999 تک، تو ہم نے 2 ایکسپیرینس کیے، PMLN اور PAPP گورنمنٹ کے، اور 3 کیئر ٹیکر گورنمنٹس تھیں۔ اس 11 سالوں میں ہم نے کوئی $6 بلین اٹریکٹ کیے، اور پھر 1999 ٹل ٹوڈے ہم نے اراؤنڈ کوئی $52-53 بلین اٹریکٹ کیے۔ 1999 سے 2008 تک وی اٹریکٹڈ اراؤنڈ $18.9 بلین۔ 8 سے 13 تک ہم نے $9.8 بلین کی، جو PPP کا ٹینیور تھا۔ پھر 13 سے 18 آ جائیں، جو PMLN تھی، اس وقت ہم نے $10.3 بلین ٹریک کیے۔ پھر PTI کی گورنمنٹ آئی کوئی 3.5-4 سال، اس میں ہم نے کوئی $7.7 بلین ٹریک کیے۔ پھر PDM-1 آئی جس میں ہم نے $1.55 بلین ٹریک کیے۔ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی 5 مہینے کی سینیٹر کاکڑ کی، جس میں ہم نے $863 ملین ٹریک کیے، اور جو لاسٹ سوا سال تھا اس میں ہم نے اراؤنڈ کوئی $2.3-2.4 بلین ٹریک کیے۔ خراب سے خراب تر ہی ہوتا گیا، خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا، اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں آن ایوریج تو یہ ساری گورنمنٹس کی 1999 سے آج تک پرفارمنس ایک رہی۔ جہاں پہ 2006-07 میں امپروومنٹ آئی، پھر وہ آپ کی سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے۔ 17-18 میں آپ نے کوئی $2.8 بلین ٹریک کیے، پھر اس کے بعد سسٹم چینج ہوا، پھر اس کے بعد 2022 کے اندر آپ کی گورنمنٹ کی تبدیلی آئی۔ تو 2 مسائل ہیں، ایک تو پالیسی کنٹینیوشن نہیں ہے، دوسرے آپ کا جو گورنمنٹس ہیں ان کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کمپیریزن کریں اپنی ریجنل کنٹریز کا، تو لاسٹ ایئر انڈیا نے $49.47 بلین اٹریکٹ کیے، انڈونیشیا نے کوئی اراؤنڈ $47 بلین اٹریکٹ کیے، ویتنام $36.7 بلین پہ تھا، UAE کے آپ کے $30.1 بلین تھے، قطر آپ کا $29 بلین پہ تھا۔ پھر آپ سینٹرل ایشین کنٹریز پہ آئیں تو قازقستان نے $18 بلین ٹریک کیے، ازبکستان نے $12 بلین ٹریک کیے، آذربائیجان کے آپ کے $7 بلین تھے۔ پھر کنٹریز لائک ٹرکی، ملیشیا، ان کے کوئی $11-12 بلین تھے۔ بنگلہ دیش جیسی کنٹری جو پولیٹیکل ٹرم وائل کا شکار تھی، اس نے کوئی $4.25 بلین ٹریک کیے۔ 9 افریقن کنٹریز نے لاسٹ ایئر ہمیں آؤٹ پرفارم کیا، یہ ان کی FDI ہم سے زیادہ بہتر تھی۔ ایجپٹ کو $9.5 بلین پہ تھا، ساؤتھ افریقہ $5 بلین پہ تھا۔ ایتھوپیا جیسی کنٹری جو ہے وہ اب گرو کر رہی ہے، دے آر پروگریسنگ لائک اینی تھنگ، ان کی FDI جو ہے وہ $4 بلین پہ تھی۔ اور پھر کنٹریز لائک کی ہم سے ڈبل ہے، ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں
تو کنٹریز لائک موزمبیک، نیمیبیا، نیروبی، کانگو، یہ کنٹریز کی پرفارمنس، اور سینیگال، یہ ہم سے زیادہ تھے. تو یہ کمپیریزن اس لیے ہوتا ہے. لیکن اسفر بھائی بہت زبردست آپ نے یہ نمبرز دیے اور یہ گلوبل پکچر ہمارے سامنے رکھی، لیکن وہ اس میرے خیال میں آپ مجھے بتائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ تو چیز یہ ہے کہ وہاں کا لوکل جو سرمایہ دار یا سرمایہ کار ہے، وہ اگر اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، جو کہ اس کو جانتا ہے، وہاں رہتا ہے، اس کے سب پورا ایکو سسٹم اس کے ساتھ ہے، وہ نہیں اگر کر رہا ہے یہاں پہ سرمایہ کاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹری میں اگر $2 بلین بھی کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس کو بھی ہار پہنانے چاہیے کہ تم نے پاکستان میں پچھلے 25 سال میں ہر سال $2 بلین ایوریج جو ہے وہ سرمایہ اور کاری. اس پہ اگر آپ دیکھیں نا، جو پچھلے بہت عرصے سے $2 بلین کی جو ایک انویسٹمنٹ چل رہی ہے، کوئی اراؤنڈ $1 بلین تو چائنا سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی ریسٹ آف دی ورلڈ سے آپ صرف $1 بلین ٹریک کریں. سی پیک کا اور باقی چیزیں آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان حالات میں اگر آپ چائنا سے $1 بلین لے رہے ہیں، جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے، تو آپ وہاں سے $4-5 بلین اکٹھے کر سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پالیسی کے علاوہ، پالیسی کنٹینیوشن کے علاوہ ایڈہاکزم کا شکار ہیں. اور یہ بات بڑی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اور میں آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پچھلے 25-30 سال کی بات کر رہا ہوں. ہم فائر فائٹنگ کا شکار ہیں. کسی بھی گورنمنٹ کوئی بات کرے 5 سال 10 سال کی پلاننگ 3 سے 6 مہینے کی ہوتی ہے. آپ تسلسل یہ دیکھیں کہ FBR کے جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں راشد لنگڑیال صاحب، ہی از the 18th چیئرمین FBR in last 15 years. لاسٹ 15 ایئرس یعنی 2010 سے آج تک آپ نے 18 FBR کے چیئرمین تبدیل کیے. پھر اس کے بعد 18 ہو گئے. جی بورڈ آف انویسٹمنٹ، ہمیں پتا ہے کہ بڑی جلدی چینج ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنی رفتار سے، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا یہ کاؤنٹ رکھا ہے کہ یہ 10 سال کے اندر جو ہے وہ 15 سال میں 18 چیئرمین چینج. اسی طرح سے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں لاسٹ 13 سال میں 11 چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں. کیسر شیخ صاحب اس وقت 11ویں چیئرمین ہیں. پھر آپ نے تقریباً 20 یا 22 جو ہیں وہ فائنانس سیکرٹری پچھلے 15 سال میں تبدیل کیے. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں آپ نے 17 یا 18 سیکرٹریز لگائے پچھلے 15 سال میں، جس میں صرف 2 سیکرٹریز ہیں جنہوں نے 2 سال سے زیادہ سرو کیا. آلموسٹ سیم سچویشن آپ کی جو ہے وہ باقی اکنامک منسٹریز کی ہے. تو اگر آپ بات کر رہے ہیں ٹیکس کی، آپ بات کر رہے ہیں فائنانس کی، آپ بات کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، آپ بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، یہ آپ کے بیسک انگریڈینٹس ہیں. اگر آپ کی تبدیلی کی رفتار یہ ہوگی، ایک گورنمنٹ کے اندر اتنی تبدیلیاں آتی ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ ملک کو ایک کلاسک ایگزامپل آف ایڈہاکزم پہ رن کر رہے ہیں. دنیا میں اگر آپ کمپیریزن، فار ایگزامپل ہم نے انڈیا کی بات کی، 1991 تک انڈیا کی اکانومی ہم سے بہت پیچھے تھی، ان کی GDP ہم سے پیچھے تھی، وہ ہر لحاظ سے ہم سے پیچھے تھی، ان کی کارپوریشن ہم سے پیچھے تھی. واٹ ہیپن ان لاسٹ 33-34 ایئرس؟ آج ان کی جو گلوبل کمپنیز ہیں وہ 100 کمپنیز میں آپریٹ کر رہی ہیں. وجہ کیا تھی کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جب آئے 1991 میں، جن کو ماڈرن اکانومی آف انڈیا کا آرکیٹیکٹ کہتے ہیں، انہوں نے جو پالیسیز پک کی، اس کو پریکٹس کیا، ان آگے آنے والی ساری گورنمنٹس نے ان پالیسی پہ کنٹینیوشن کی. دوسرا آپ کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ آپ کا ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے. جو ایک بنیادی ریزن مجھے نظر آتا ہے انڈیا پاکستان میں، وہ نظر آتا ہے جو انہوں نے پچھلے 60-70 سال میں ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کی. اینڈ دس از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو IIMs اینڈ IITs آف دس ورلڈ، دس از اوور آل انفراسٹرکچر آف ایجوکیشن، جس وجہ سے آج ان کے 50+ جو گلوبل CEOs ہیں وہ انڈین نیشنلز ہیں، جو ملٹی نیشنلز کے CEOs ہیں. تو ہم FDI کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم FDI کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ FDI ایک بیرومیٹر ہے، ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا جو ملک کا بزنس انوائرمنٹ ہے، جو آپ کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے، وہ کس پوزیشن پہ کھڑی ہے. یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی انویسٹر ہے، کوئی بھی پاکستان میں بزنس ڈھونڈ رہا ہے جو دنیا میں ہے، تو وہ اس کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چند چیزیں وہ دیکھ لے گا کہ پاکستان میں کیا ہے. وہ پوچھ لے گا کہ بھئی کیا آپ کے یہاں FDI کتنی آئی ہے، اس کو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا. آپ کی ایکسپورٹس کیا پتہ چل جائے گا، آپ کے یہاں کتنی کنسسٹنسی ہے، ایکسچینج ریٹ کی آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کے ریزروز کیسے ہیں، میکرو جو آپ کی فنڈامنٹلز ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں.
تو وہ اس کو جیسے آپ نے کہا نا کہ 3% آپ کا گلوبل فارمولا یہ ایف ڈی آئی کا کہ آپ کا جی ڈی پی آپ کی $411 بلین پہ کھڑی ہے. تو منیمم آپ کی جو ایف ڈی آئی آئیڈیلی ہونی چاہیے اگلے کچھ سالوں میں وہ $12 بلین ہونی چاہیے. آپ 2 بلین سے بھی نیچے آ رہے ہیں, فردر ڈکلائن کر رہے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم ایف ڈی آئی کی بات کیوں کر رہے ہیں. تو ایف ڈی آئی کی بات اس لیے کرتے ہیں, اس سے انڈیکیٹر آپ کا کلیئر ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر دنیا کی آپ ٹاپ ایف ڈی آئی کنٹریز کو نکال کے دیکھیں اور پچھلے 10 15 20 سال کا ڈیٹا نکالیں تو کچھ چیزیں وہاں پہ یونیفارم ہیں, کامن ہیں, کہ ان ساری کنٹریز نے اپنے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو, یعنی ان کے لوکل اور جو فارن انویسٹر انویسٹ کر چکے تھے, ان کو ویلتھ کریشن کے لیے الاؤ کیا, ان کو پالیسی کنٹینیوشن دی, ان کو بہتر ٹیکس سسٹم دیا, ان کو بہتر گورننس کا سسٹم دیا, ان کو بہتر لا اینڈ آرڈر دیا. ہمارے یہاں یہ تمام چیزوں کی بنیادی کمی ہے. اصل بھائی بہت عمدہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ اگر ٹیکسیشن سے ہی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہوتی اور ٹیکسیشن کو بڑھانے سے ہی چیزیں ہو رہی ہوتی, جیسے کہ ہمارے یہاں ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ایکسپورٹر سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے, لیکن 1.5 hour فلائٹ فرام ہیئر انکم ٹیکس ہے ہی نہیں. کارپوریٹ سیکٹر 9% ہے, ناٹ ٹیکس, کارپوریٹ ٹیکس 9% ہے, انکم ٹیکس 0 ہے. اور پوری دنیا کی سب سے زیادہ اس وقت اگر آپ دیکھیں جو کیپٹل کا فلو ہے وہ دبئی آ رہا ہے, وہ یو اے ای آ رہا ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیں یہ کیا لیسن ہے؟ یہ لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ میں جب گورنمنٹ میں گیا تو میرا ایک سلوگن تھا کہ 90% فوکس شوڈ بی آن یور ایگزسٹنگ انویسٹرز. آپ کے پاس 2 قسم کے ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں, ایک پاکستانی انویسٹرز ہیں, اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک پاکستان بزنس کونسل کا کراؤڈ ہے جو سارے بگ بوائز ہیں, ایک پھر مڈ سائز انویسٹر ہے, پھر ایک ایس ایم ایز آپ کی ہیں, پھر آپ کا ایک فارن انویسٹر ہے جو پاکستان میں آلریڈی انویسٹ کر چکا ہے. اس میں ایک او آئی سی سی آئی کراؤڈ ہے جو 210 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, پھر ایک مڈ سائز ہے, اور پھر کچھ آپ کے اسٹارٹ اپس ہیں, پرائیویٹ ایکویٹی فرمز ہیں جو چھوٹی انویسٹمنٹس کر رہی ہیں. آپ جب تک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کو ویلتھ کریٹ نہیں کرنے دیں گے, ان کو بہتر ٹیکس سسٹم نہیں دیں گے, آپ چیزوں کو کبھی بھی بہتر نہیں کر سکتے. میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, بہت عمدہ بات ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ باہر ڈھونڈیں, باہر لوگوں کو لابی کریں, باہر کے انویسٹرز کے پاس جائیں, وہ ساری قوت اپنے انویسٹرز پہ لگائیں, اس کی لائف کو جو ہے وہ آسان بنائیں, اس کے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا زبردست موقع دیں, اپنے آپ ہی ایف ڈی آئی بڑھے گی. نیکسٹ 3 to 5 ایئرس کا آپ کا 90% فوکس اگر ایگزسٹنگ پلیئرس پہ آ جائے اور اپنے گھر کو صحیح کرنے پہ آ جائے, کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ساری گورنمنٹس کی غلطیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیڈاکزم پہ چلتے ہیں, ہم ایک پولیٹیکل سلوگن لے کے چلتے ہیں, ہم کلیم بڑے کرتے ہیں, ڈیلیور کم کرتے ہیں, اور پھر اس کا برڈن آتا ہے, اور ہر 2-2.5 سال بعد ایک گورنمنٹ ہلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ایک الگ برڈن ہوتا ہے. تو کبھی بھی جو وہ پالیسی ہے وہ 20 سال کی نہیں بنتی. آج بھی پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ آپ کو میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور بہت رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ کی کسی چیز کی کوئی اسٹریٹجی لانگ ٹرم نہیں ہے. دیر آر ہنڈریڈز آف پیپرز اویلیبل, دیر آر ہنڈریڈز آف پریزنٹیشنز اویلیبل ان ایوری منسٹری, بٹ ایک منسٹر چینج ہوتا ہے, ایک سیکرٹری چینج ہوتا ہے, سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میری اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے. دیکھیں پاکستان اسٹیٹ کی سوچ رہی ہے. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے, 250 ملین کی پاپولیشن آپ کی ہو گئی ہے. 2047 میں جب آپ 100 سال کے ہوں گے تو آپ کی پاپولیشن 40 کروڑ سے اوپر بڑھ جائے گی. تو آپ دنیا کی ایک 5ویں بڑی کنٹری ہے. یو آر ناٹ اے اسمال مڈل ایسٹرن اور یورپین اور فار ایسٹرن اور سینٹرل ایشین اور افریقن کنٹری. یو آر ورلڈز 5th لارجسٹ نیشن. تو یو کانٹ مینیج اے کنٹری لائک پاکستان ود ایڈہاکزم اور فائر فائٹنگ, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دیکھیں کہ آپ انویسٹمنٹ کے شعبے کو کس طرح چلا رہے ہیں. دیر آر 6 آرگنائزیشنس. بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے جو 1992 میں بنا, اسحاق ڈار صاحب سب سے پہلے چیئرمین تھے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک SIFC بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کے 4 پروونشل بورڈز ہیں. 6 ادارے 6 ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں کام کر رہے ہیں, آپس میں کوئی سینرجی نہیں ہے. آپ کلیم کرتے رہیں سینرجی ہے, مجھے گارنٹی کر رہا ہوں کہ کوئی سینرجی نہیں ہے. اچھا, SIFC میری نظر میں ایک بریلینٹ کانسیپٹ ہے. میں جب منسٹر تھا تو میں نے SIFC کی ساری پریکٹس وہ کی جو SIFC کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی, بیوروکریسی کی, بزنس کمیونٹی کی اور ملٹری کی ایک اسٹرانگ کولیبوریشن ہونی چاہیے. ہماری انوائرمنٹ میں اور اس ریجن کی جو انوائرمنٹ ہے, جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, اس کے اندر ہماری ملٹری کی ایک امپورٹنس ہے, اور وہ بہت پازیٹیو امپورٹنس ہے کہ اگر ہم اس کو طریقے سے چینلائز کر سکیں. لیکن یہ مجھے فرمائیے کہ جو ایک انٹرنیشنل تھورو بریڈ انویسٹر ہے, یہ پاکستان کا فیکٹ آف لائف ہے کہ یہاں پہ جو فنکشنل
ادارہ نظر آتا ہے جو کہ روبسٹلی فنکشنل پراپر کام کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ فوج کا ادارہ ہے ڈیفینیٹلی. لیکن جو انویسٹر ہے یا جو وہ ہے وہ تو انویسٹر نہیں ڈھونڈتا, وہ ایک وائٹ کالر کا اپنا کارپوریٹ ایگزیکٹو نہیں ڈھونڈتا. کیا اس کی کمفرٹ لیول ایک جنرل کے ساتھ وہی ہوگی جو اس کی مثال کے طور پہ منشا صاحب کے ساتھ ہو یا ٹبا صاحب کے ساتھ ہو یا اپنے ہمارے ماشاءاللہ حسین داؤد صاحب کے ساتھ ہو یا آپ جیسے لوگوں کی کارپوریٹ لیڈرز کے ساتھ ہو؟ تو اس سے میں اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا کہ ایس آئی ایف سی میں سب سے پہلا آرٹیکل میں نے لکھا تھا, پوری ملٹری لیڈرشپ نے اس کو انڈورس کیا کہ دس از دا بیسٹ کامنٹری. اس میں نے بہت کلیئر, یہ پہلے مہینے میں لکھا تھا, یہ لکھا تھا کہ اگر آپ اس کو یوز کریں گے فار دا مسل ٹو ریموونگ دا روڈ بلاکس اور جو ریڈ ٹیپ ہے اور جو آپ کے اسٹریٹجک معاملات ہیں بہت ساری کنٹریز کے ساتھ, اس کے لیے دس از دا بریلینٹ کانسیپٹ, دس از دی اونلی کانسیپٹ آف ایس آئی ایف سی اینڈ دس شوڈ یوٹیلائز لائک دس. جس دن آپ نے اس کو آپریشنل کیا یہ کولیپس کر جائے گا, اور اگر یہ چلا بھی تو یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. آپ چاہ رہے تھے بیک گراؤنڈ میں ہو, بیک گراؤنڈ میں ہو, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے آرڈیننس میں تبدیلی کریں. یہ بھی میں نے آرٹیکل میں لکھا اور ہمیشہ آج تک میں اس کو پروپیگیٹ کرتا رہا. آپ اپنے آرڈیننس میں کچھ تبدیلی کریں. دنیا کے جو آپ کے ڈفرینٹ بورڈز ہیں, جو میں نے آپ کو کچھ کنٹریز کا نام لیا, ان کے بورڈز کو اسٹڈی کریں, ان کی انویسٹمنٹ منسٹریز کو اسٹڈی کریں. آپ آرڈیننس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے پریکٹیشنرز آپ نے سنگاپور کا نام نہیں لکھا, سنگاپور از اے گرینڈ, سنگاپور ہے, بہت کنٹریز ہیں نا, بہت کنٹریز ہیں. تو آپ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پریکٹیشنرز لے کر آئیں. آپ سی جی ایس اور آرمی چیف کو ایک سیٹ دیں بی او ای کے بورڈ پہ, اور وہ مسل آپ وہاں سے یوز کریں, وہ مسل یوز کریں. میں تو ملٹری اور سول کی اسٹرانگ ریلیشن شپ کا حامی ہوں اور اس کو پریکٹس کیا ہے, تو وہ کریں بٹ اس کو آپریشنل نہ کریں, آپ بیہائنڈ دا سین سارے کام کریں. آپ کا سویلین فیس ہونا چاہیے بورڈ آف انویسٹمنٹ, اس کو امپاور کرنا ہے, اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے, جس کو ریسٹرکچر کسی نے نہیں کیا. نہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ریسٹرکچر ہوا, نہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ریسٹرکچر ہوا, نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ریسٹرکچر ہوا. یہ ہماری نااہلی ساری گورنمنٹس کی ہے. دس از اے کلیکٹیو فیلیور اینڈ کلیکٹیو رسپانسبلٹی. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ازبکستان کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے قازقستان کس طرح اوپر بڑھ رہا ہے, کس طرح سے یہ جو پاکستان کے لیے کلوزسٹ رول ماڈل کیا ہے. کئی رول ماڈلز ہیں. ویتنام آپ کا ایک بہت اچھا رول ماڈل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ازبکستان قازقستان آپ کے اچھے رول ماڈلز ہیں. انڈونیشیا آپ کا اچھا رول ماڈل ہے, بالکل رول ماڈل ہے, بہت اچھا رول ماڈل ہے. یہ وہ کنٹریز ہے جس سے آپ کو لرن کرنا چاہیے. اس وقت تو بہت ساری افریقن کنٹریز ہیں جو آپ کے لیے رول ماڈل بن رہی ہیں. ایتھوپیا کا جب نام آتا تھا تو ایک قحط زدہ بچے کی تصویر آتی تھی. آج آپ ان کی وہ دیکھ لیں, $440 بلین کی ان کی ابھی $4.4 بلین کی ابھی صرف ایئر لائن کا ان کا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. تو دے آر پروگریسنگ لائک اینی تھنگ. ان کی ایف ڈی آئی میں نے آپ کو بتائی, باقی چیزیں. افریقہ میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں, گورننس کے مسئلے ہیں, بٹ اکانومیز آر گروئنگ. سینٹرل ایشیا کی میں نے آپ کو ایگزامپل, ہم اتنا سعودیہ کا شور کرتے ہیں, اور سعودی از اے ریئل پوٹینشیل. سعودی واز مائی پروجیکٹ. سعودی از اے ریئل پوٹینشیل. سعودی میں کہتا ہوں کہ ریاض از دا موسٹ ہیپننگ پلیس ٹوڈے ان دا ورلڈ ایز فار دا بزنس اکانومی از کنسرن. ان کا پی آئی ایف کا سائز جو ہے $1 ٹریلین پلس ہو چکا ہے, اور 2030 میں وہ $2 ٹریلین کراس کریں گے. 2034 کا ورلڈ کپ وہاں پر ہو رہا ہے, 2030 کا ایکسپو وہاں پر ہو رہا ہے. They decided to be the powerhouse of every sector of their economy, not an oil-rich country anymore. ہم کتنی باتیں کر چکے ہیں, لیکن پچھلے 15 سال میں سعودی عرب سے آپ کے پاس $600-700 ملین آئے. ازبکستان میں انہوں نے $30 بلین پچھلے 6 سال میں, $30 بلین. لاسٹ ایئر تک $21 بلین تھے, ابھی $9 بلین کے اور ایگریمنٹ سائن ہوئے. بھائی کہ ازبکستان میں ان کے انٹرپرینورز نے, ان کی گورنمنٹ نے بینکوبل پروجیکٹس دیے ہوں گے. اس میں آپ پیسہ لگائیں گے, اس میں گروتھ ہے, اس میں پیسے بنیں گے, اور اس میں ریٹرنز ہیں, اور چیزیں ایفیشینٹلی کام کریں گی. تو بزنس مین کو, انویسٹر کو, چاہے اسٹیٹ ہو چاہے انڈیویجول ہو, اس کو تو بینکیبل پروجیکٹ چاہیے نا. تو ہمارے ہاں سعودی عرب ہم سے بڑھ کے کسی کا ہم سے بڑھ کے کسی کا دوست آج بھی ویسے ہی دوست ہے, آج بھی ہے, اور ہمارا سب کچھ ہے, مگر $680 ملین جو ہیں وہ ہیں. اور اس میں بھی جو سعودی انویسٹمنٹ مختلف جگہوں پر ہے, مثال کے طور پر کئی کے اندر جو ہے وہ ایک فسانہ بنی ہوئی ہے, ایک کتنا بڑا وہ کرائسس رہا دونوں ملکوں کے درمیان, مگر وہ حل نہیں ہوا. تو دیکھیں, انویسٹمنٹ منسٹر سعودی عرب جو تھے, انہوں نے مجھے ایک بات کہی پہلی ملاقات میں. میں نے ان سے کہا کہ بردر, آئی ایم اے مین آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, آئی ڈونٹ بلیو آن سبسڈیز اینڈ یا ڈونیشنز, یہ میرا وہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی بردر, آئی ایم نون ایز دا بگیسٹ سیلز مین آف پاکستان ان سعودی عربیہ, بٹ انفارچونیٹلی آئی فیلڈ ان دا پاکستان کیس.
in rest of the countries we are investing. एक उनका पब्लिक सेक्टर का पैसा है जो PIF लगाता है, एक उनकी फैमिली बिजनेस हाउसेस हैं जिनका इतना पोटेंशियल है कि आप चंद $1 बिलियन साल के आराम से निकाल सकते हैं पूरे जिस दिन आपने घर को सही कर लें। घर को सही करने की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मुसलसल, उसमें आपको मैं 2 पॉजिटिव नंबर्स देता हूँ जी। ये आई ओपनर है और इसको समझने की ज़रूरत है। हमने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आई थिंक 2021 में शुरू किया, 2020 में RDA। आज उसका जो डिपॉजिट का नंबर है वो $12 बिलियन क्रॉस कर चुका है। फिर आपकी दुबई लीक्स आई, दुबई लीक्स में पाकिस्तानीज वर द 3rd बिगेस्ट इन्वेस्टर। जो ऑफिशियल नंबर है वो $9.4 बिलियन है, अनऑफिशियल इज ओवर $31 बिलियन। दिस इज कॉल्ड ग्रे इकोनॉमी, और जो हम अनडॉक्यूमेंटेड की बात करते हैं। चले मैं कहता हूँ जो आप ऑफिशियल नंबर ले लें, $12 बिलियन और $9.4 बिलियन, $21.4 बिलियन, ये किसके पैसे हैं? ये 15-20% पाकिस्तानीज के पैसे हैं, जो उनके थोड़े से पैसे हैं, उनकी ज़िंदगी की जायदाद नहीं है। इतना पोटेंशियल है आपके पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। क्या हमने वो नैरेटिव बिल्ड किया कि इस कंट्री को आपने हम पॉलिटिकल स्लोगन्स तो बहुत करते हैं, लेकिन देखें इस मुल्क को ज़रूरत है ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं कि 10-12 जो बड़े इशूज़ हैं उस पर कंसेंसस डेवलप कर लें। बाकी चीज़ों पर आप लड़ाई करते रहे, आपका राइट है, दुनिया में पॉलिटिक्स में होता है। एक मिसाल मैं आपको दूं कि न्यूक्लियर आपने शुरू किया अर्ली 70s में, 1998 में आपने उसको टेस्ट किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको सस्टेन कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट आई, कोई गवर्नमेंट गई, कोई मिलिट्री लीडरशिप आई, पूरी कौम एक पेज पर है। ये होती है आउटपुट एक पॉलिसी कंटिन्यूशन की और यूनानिमस डिसीजन की। तो आपको इस मुल्क के जो बड़े इश्यूज़ हैं जिसमें इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है वो करना पड़ेगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात मेरी नज़र में इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया के अपने मसले चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा तरीके से इनके साथ फाइट किया। मई 2025 में जो हमने किया है, मैं समझता हूँ हमें सल्यूट करना चाहिए हमारी आर्म फोर्सेस पे। लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट मुझे पाकिस्तान में लगता है, और ये पहले भी था और अब ये बढ़ता जा रहा है और लॉन्ग टर्म में असल थ्रेट यही है, वो है 28 मिलियन किड्स आउट ऑफ स्कूल, जिनको ना आप एजुकेशन दे रहे हैं ना आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसे हम हुनर कहते हैं। और कितने मिलियन बच्चे वो हैं उस पब्लिक सेक्टर के से वाबस्ता हैं जहाँ मैट्रिक के बाद वो सिर्फ नाम लिख सकते हैं। और जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि 47 में आप 40 करोड़ के होंगे, तो 8-10 साल में ये 8-10 करोड़ बच्चा होगा जो इलिटरेट होगा, ना उसको लिखना आता है ना उसको पढ़ना आता है। तो ये जो यूथ बल्ज आपका है, इसको आप किस अंदाज में ट्रीट कर रहे हैं? तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे इस मुल्क की जितनी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी मिलिट्री है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बैठ के इन इश्यूज़ को यूनानिमसली डिसाइड करना चाहिए। बाकी चीज़ों का पॉलिटिक्स करते रहे। दुनिया में एक स्ट्रैटेजी होती है, एक डायरेक्शन होती है। ये नहीं होता कि मेरी नज़र में पाकिस्तान ऑफ इमरान खान इज़ डिफरेंट, पाकिस्तान ऑफ शरीफ इज़ डिफरेंट, पाकिस्तान ऑफ पीपल्स पार्टी इज़ डिफरेंट, पाकिस्तान ऑफ मिलिट्री इज़ एंटायरली डिफरेंट। आप 4 डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान से पाकिस्तान को रन नहीं कर सकते क्योंकि आप 250 मिलियन की पॉपुलेशन है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये स्ट्रेटजी की चीज़ें हैं जो कोई गवर्नमेंट लाख बात कर ले उस पर बात नहीं करती। फिर हम दूसरों से सीखते नहीं हैं, हम अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते और हम दूसरों की अच्छाइयों से नहीं सीखते। हम स्टडी नहीं करते, मिनिस्टर बनते हैं हम अकले कुल समझते हैं अपने आप को। इट्स एज ऑफ कोलैबोरेशन, आप कॉपरेट करते। दूसरा, आपने जो बात की, बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स आते हैं, मिनिस्टर लगते हैं, सेक्रेटरीज अब आपने लगाए हैं एक आध। आपकी पूरी मिनिस्ट्रीज़ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ये जितनी कंट्रीज़ में आपको बता रहा हूँ इन सब में ऐसे ही हो रहा है। साथ में पब्लिक सेक्टर के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, फिर KPIs होनी चाहिए। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। अगर पिछले 2 साल में FDI वर्स थी, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आपकी इनकॉम्पिटेंस। मैं आपको बताऊँ, आज भी सऊदी अरब से, UAE से और कुछ कंट्रीज से, इवन चाइना से, आप आज भी FDI अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्लान, गुड स्ट्रैटेजी एंड कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़। ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स को सामने रखते हुए, अपनी वीकनेसेस को देखते हुए चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। कभी 20 साल की पॉलिसी आप नहीं बनाएंगे, काम नहीं चलेगा पाकिस्तान में। अगले 20 साल की पॉलिसी बनाए जिससे 5 साल का क्लियर रोड मैप होना चाहिए। ऑफ कोर्स रोड मैप अब 20 साल का कभी नहीं बनाएंगे, बट स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएंगे। आज आप अगर 2030 का विजन देखते हैं सऊदी अरब का,
آج آپ کسی سینٹرل ایشین کنٹریز کے پاس چلے جائیں, آپ کسی اور کنٹری کے پاس چلے جائیں, وہ ڈائریکشن 10 سال کی بتاتا ہے کہ میں یہ کروں گا. کیا آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو 4 ڈفرنٹ پاکستان چل رہے ہیں. جی جی. تو یہ وہ سوال ہے جو ایک عام پاکستانی کرتا ہے. اور میری ایک اور 4 ڈفرنٹ پریکٹیکلی 4 ڈفرنٹ بورڈ آف انویسٹمنٹس چل رہے ہیں, 6 ڈفرنٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ. مطلب ایک تو SIFC ہو گیا, ایک دیکھیں اس کا آئیڈیل سولوشن کیا ہے, چاروں صوبوں کے, مجھے یہ بات کہنے اور دیں, ہر صوبے کا, مگر اس میں مذائقہ کیا ہے, ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک انویسٹمنٹ پالیسی ہوتی ہے. دیکھیں BOI کو لیڈ کرنا چاہیے, SIFC کو ساتھ ہونا چاہیے, جو میں نے آپ کو بتایا 2 سیٹس کریں اور وہ مسل وہاں سے یوز کریں فار ریموونگ دا روڈ بلاکس, ریڈ ٹیپس اور جو اسٹریٹجک افیئرز ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. 4 پروونسز بیکاز آپ کی 18 امینڈمنٹ آئی تو آپ کی برانچز ہونی چاہیے. ہر جگہ کا سربراہ الگ ہے, ہر جگہ کی ٹیم الگ ہے. بلوچستان بورڈ کیا کر رہا ہے, سندھ بورڈ کیا کر رہا ہے, پنجاب بورڈ کیا کر رہا ہے, کسی کو آپس میں نہیں پتہ ہوتا. میں نے سرو کیا نا BOI میں, تو میں سب کو انگیج کرتا تھا, لیکن وہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں, وہ BOI ہو, اس کے امبریلا میں سارا کام ہو. اگر آپ واقعی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, کورس کریکشن کریں. سعودی عرب نے کیا کیا, 2030 کا جو ویژن تھا وہ بہت ایمبیشیس تھا, اور 2023 میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو پورا نہیں ہوگا, یہ تو کولیپس کر جائے گا. پورا 2024-25 انہوں نے لگایا اور اس کو پورا صحیح کیا, اس کا سائز ریڈیوس کر کے کوئی 65-70% پر آ گیا. ٹھیک. نیوم کے پروجیکٹ کو انہوں نے اسٹاپ کیا, پرائرٹیز کو اوپر لے کر آئے. ہمارے یہاں ایک چیز نہیں چل رہی, ہم ایک ایگو میں آ جاتے ہیں. کورس کریکشن جب تک اس ملک میں نہیں ہوگی, ہر چیز میں چیزیں نہیں بہتر ہوں گی. آپ کب تک IMF کے سہارے چلتے رہیں گے؟ IMF آپ کو کتنے پیسے دیتا ہے, $6-7 بلین. میں نے آپ کو 21.2, تو آپ کو صرف 2 نمبر بتائیں, میں آپ کو 10 نمبر بتا سکتا ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پوٹینشیل آپ کے پاس ہے. باٹم لائن یہ ہے, آپ نے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے. یہ لفاظی نہیں ہے, یہ ڈائلاگ نہیں ہے, بٹ یہی سولوشن ہے. اگر آپ کی پولیٹیکل ول ہے, اگر آپ کی کمپٹنس ہے, اگر آپ کے اندر کولیبریشن کا ایک وہ ہے, تو پھر آپ یہ چیز کریں. دوسری چیز, پولیٹیکل اسٹیبلٹی از مسٹ. اور میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے 30-40 سال کی بات کر رہا ہوں. اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی. ایک گورنمنٹ کے اندر بھی 2 پرائم منسٹر صاحب نے تبدیل کیے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے, یہ 6 یا 7ویں پرائم منسٹر ہیں جن کو محمد بن سلمان ڈیل کر رہے ہیں. اب آپ لاکھ کہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں, پیسے کتنے آئے؟ پٹرول میں سبسڈی لینے سے اور باقی چیزوں میں وہ کرنے سے تو کام نہیں بنے گا نا. اور ہم نے شروع میں بات کی کہ $1 بلین ابھی بھی چائنا سے آ رہا ہے, اور چائنیز آج کی بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تو سعودی عرب تو ہمیشہ کا دوست ہے اور ہمیشہ وہ آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ کرتے ہیں. US کے ساتھ تو ہمارا ایسا نہیں ہوتا ہے نا, ٹاپسی ٹروی رہتا ہے. ابھی سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تو ہمارے پرائم منسٹر کو 4 سال میں انہوں نے فون بھی نہیں کیا اور نہ کبھی بات کی. اور آج جو پریزیڈنٹ ہے وہ گلے بھی لگا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پرائم منسٹر کو کہتے ہیں, فیلڈ مارشل کو, تمام چیزیں کہتے ہیں. لیکن بینکیبل پروجیکٹس, کوئی سالڈ انویسٹمنٹ, کوئی بالکل امریکن انویسٹرز کی کوئی بڑی کوئی انویسٹمنٹ اس طرح کی وہ چیز تو نہیں چل رہی ہے. بلوچستان میں جیسی ابھی اٹیکس ہوئے ہیں تو بیرک گولڈ ایک طرح سے امریکن کمپنی ہے, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے, اور دوسری جانب جو ہے اس کا سب سے بڑا کانٹریکٹر جو ہے وہ امریکن ہے. اس بیرک گولڈ نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے لیے تو اب بڑی مصیبت ہو گئی, فورکلوجر نہیں ہے, فائنینشیل کلوجر نہیں ہوا. اور دوسری جانب جو ہے وہ جو کانٹریکٹر ہے, جو سب سے بڑا کانٹریکٹر وہ امریکن کمپنی ہے, اس نے کہا ہم تو فورس میجور دیکھنے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ ہمارا آئینہ ہے, یہ ہمارا آئینہ. اس کی جو ہے نا وہ دیکھیں, اگر آپ پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا شروع کریں نا, جیسے آپ اپنی آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں, تو چیزیں بہتر ہوگی. ہم ایزمپشنس پہ بیٹھ کے چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, ہم مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. سعودیہ کے بارے میں آپ نے کہا $25 بلین آ رہے ہیں, آپ نکال لیں پورے اسٹیٹمنٹس پڑے ہوئے آپ کی لیڈرشپ کے. پھر آپ نے 4 مہینے بعد کہا کہ $10 بلین آ رہے ہیں, پھر وہ $5 بلین رہ گئے. تو مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر اس وقت فائنانس منسٹر تھیں, تو مجھے جب منسٹر نے کہا کہ دیکھو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ نہ دو, اس سے ہوتا یہ نا کہ آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا, اب ان کے انویسٹر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی $25 بلین آنے والے. میں نے فون کیا, آئی واز ان ہانگ کانگ, تو میں نے فون کیا میڈم کو, انہوں نے کہا, میں نے کہا جی یہ ہو رہا ہے. تو اب وہ مرحومہ اس دنیا میں نہیں رہیں, لیکن آپ جب اس قسم کے کلیمز کرتے ہیں نا, اس سے آپ کی گڈ ول اور خراب ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس $1 بلین بھی نہیں رہا. پھر آپ نے ایک وقت میں بولا کہ ہم نے $2.8 بلین کے MOUs سائن کیے. آج کی دنیا میں MOUs کی ویلیو 0 ہوتی ہے. جی اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, FDI جو ہے 2 سال رہتی ہے, ہر سال سے یہ پوزیشن ہے, لیکن ہمارے پاس MOU بہت ہیں.
جو میرے پاس There is no value of MOU. ہاں وہ کوئی 100 کے قریب MOUs ہیں. اگر اس کو ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کل ہم سنگاپور کے آس پاس کھڑے. تو آپ اگر یہ بھی چیک کریں نا کہ MOUs جو آپ نے سائن کیے اس میں پروگریس کتنی ہوئی ہے. آدھے سے زیادہ جو MOUs سائن ہوتے ہیں اس میں میٹنگز بعد میں ہوتی نہیں ہیں 2-3 کے بعد. تو دیکھیں ابھی آپ کی کچھ چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں. فار ایگزامپل PI کی پرائیویٹائزیشن پازیٹیو ہوئی ہے, تو اس سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آیا. اب اس میں آپ کے ایکسٹیکر کے پیسے ضائع ہو رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر 2-3 سال میں بہتر ہو گئی تو بڑا مورال بوسٹ ہوگا. آپ کی جو پاس گلوری تھی وہ واپس آئے گی. روزولٹ کے بھی کوئی اچھی. جی ہاں, تو یہ چیزیں کچھ اچھی ہیں. آپ چیزوں کو اس انداز میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے لوکلس کو آپ سپورٹ کریں گے, دیکھیں آپ نے جو ٹیکسیشن کا سسٹم کیا ہے نا, یہ آپ کو نیٹ بڑھانا پڑے گا, ریٹ کم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. پھر آپ کی الیکٹریسٹی کی پرائسز آپ کی ہیں. یہ تمام چیزیں اگر آپ صحیح کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر پالیسی کی گارنٹی آپ کر دینا کہ ایک پالیسی آپ نے بنا دی ہے اور یہ 10 سال چلے گی, آج بھی آپ کا بہت سارا ایگزسٹنگ انویسٹر ہے وہ اس پہ کام کر لے گا. یقین آپ یہ دیکھیں اسفر بھائی کہ یہ تو ابھی کی بات ہے نا. 15 دن پہلے سوورن گارنٹی, سوورن پالیسی, نیٹ میٹرنگ کی, سولر کی ود دا سٹیزنز آف پاکستان. آپ نے کیا کیا؟ ایک رات آ کے یہاں پہ آپ نے اعلان کر دیا کہ جی کہ یہ پہلے بھی پاس میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اور آپ ملٹیپل ڈیسیجنز دیکھ لیں جس میں آپ لاسٹ ایئر بھی جو مسئلہ ہوا تھا, جو جس طرح بھی ہوا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن جب آپ کانٹریکٹ کی وائلیشن کریں گے نا تو کوئی انویسٹر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا. وہ تو آپ نے کانٹریکٹ کیا نا, آپ نے اپنا اچھا دیکھا ہوگا. جو بھی IPPs کا جو بھی ہم نے جو کچھ بھی کیا, پاکستان کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا, تو لیڈرشپ سے پوچھے نا, وہ بیٹھی ہوئی ہے, ان سے پوچھے کہ بھئی آپ نے کیے تھے یہ کیا. لیکن جو جس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے وہ آپ کا اتنا بڑے ایلائز ہیں بلکہ, اور اتنی بڑی آپ کی سوورن آپ نے وہ دی ہے, تو کتنی بار آپ بٹرے کریں گے؟ ایلائز کو بھی کریں گے, فارن انویسٹر کو بھی کریں گے, اپنے لوگوں کو بھی کریں گے نیٹ میٹرنگ میں. اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے ایک جنرل ایمنسٹی دی اور ایک بہت بڑی ایمنسٹی دی. پورا پاکستان جو ہے اس میں کھڑا بھی ہوا. اس میں سے اگلے دن ہی آپ نے, اگلے سال ہی آپ نے جو ہے وہ فارن پراپرٹی پہ CVT لگا دیا. آپ نے فارن بریچ کر دیا اسی منسٹر نے جو خود بزنس مین ہے, مفتاح اسماعیل, اور انہوں نے بریچ کر کے ختم کر دیا. تو ہمارا ٹرسٹ ایروژن جو ہے نا, اس کی ہم نے بات نہیں کی ہے. وہ ٹرسٹ ڈیفینیٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں نا ابھی بہت سارے جو بزنس مین ہیں وہ مڈل ایسٹ میں پیسے لگا رہے ہیں, دبئی میں کمپنی رجسٹر ہو رہی ہیں. یہ صرف پراپرٹی میں انویسٹ نہیں ہو رہا ہے, لوگ گریجولی ایگزٹ کر رہے ہیں, اور یا اگر ایگزٹ نہیں کر رہے تو دیکھ ضرور رہے ہیں, سوچ ضرور رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بھی خراب ہے, اللہ کرے اس میں بہتری آئے. جو بلوچستان میں اس وقت صورتحال ہے, یا کل میری کور کمانڈر پشاور سے بات ہو رہی تھی, جو آپ کا افغانستان کی سچویشن میں KPK میں صورتحال ہے. پھر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت چل رہی ہے, اور بہت زمانے سے چل رہی ہے, آج کی نہیں. میں صرف ایک پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں تو اوور آل بگ پکچر کی بات کر رہا ہوں. اس ساری چیزوں کے بعد بھی 2-3 چیزیں جو میں ضرور ڈسکس کروں گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی انوائرمنٹ اور پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے. مطلب میرا ایک گلہ ہے بہت بڑا کہ میں نے کسی انڈین کو آج تک انڈیا سے باہر انڈیا کی بیشنگ کرتے بھی نہیں دیکھا. ہم کرتے ہیں گھر کی لڑائی کو گھر میں رکھ کے. جب ہم جا کے واشنگٹن میں بل بورڈز لگاتے ہیں اور لندن کی اسٹریٹ پہ ہم یہ تمام کارروائیاں کرتے ہیں, اس کا نقصان صرف پاکستان کو ہوتا ہے. تو میری نظر میں پاکستان ہمیشہ فرسٹ ہے. پولیٹیکل ایفیلیشنز اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہمیشہ بعد میں ہے. دوسرا, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کریں. اگر آج کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں. کوئی بھی گورنمنٹ آج ہے, کل ہوگی, آنے والے پرسوں ہوگی. جب تک گورنمنٹ کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے, گورنمنٹ اگر کوئی کامیاب ہوگی تو اس میں میرا آپ کا فائدہ ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ناکام ہوگی اس میں میرا آپ کا نقصان ہے. ہم پاکستانیت کو گریجولی لوز کر رہے ہیں, اور اس میں میری نظر میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا میں بھی جو نا وہ ہر وقت میرے خیال میں اتنے پولیٹیکل ٹاک شوز نہیں ہونے چاہیے, میرا نہیں خیال. آپ کو کنسٹرکٹیو چیزوں پہ جانا چاہیے. آپ انٹرٹینمنٹ دکھائیں, آپ میوزک دکھائیں, آپ ڈرامہ دکھائیں, اصلاحی پروگرام دکھائیں, اسپورٹس کی طرف لے کر آئیں. یہ جو 24/7 جو ہم بریکنگ نیوز کلچر میں اور ایک سنڈروم میں چل رہے ہیں نا, لگتا ہے صبح پاکستان نہیں ہوگا. پاکستان ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے, بہت پوٹینشیل ہے. ٹورزم کا پوٹینشیل دیکھ لیں آپ, ایگریکلچر کا پوٹینشیل دیکھ لیں, ہر چیز کا پوٹینشیل ہے. بٹ یہ باتیں پرانی ہو گئی کہ پوٹینشیل ہے, جب تک آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایگزسٹنس کے لیے, اکنامک ایگزسٹنس کے لیے, پاکستان کو افلوٹ رہنے کے لیے, بینکرپٹ نہ ہو,
اور ڈیفالٹ نہ کریں، مطلب سخت لفظ ہے، لیکن بہرحال اس وقت ہمیں بہت کوئک میجرز لینے ہیں، بیکاز یہ کوئی نہیں ہے، وی آر ایٹ دا کلف، اور بہت مشکل صورتحال کے اندر ہے یہ بہت. تو اب جتنی بھی آپ نے بات کی اسٹریٹجک نوعیت کی باتیں ہیں ساری بالکل ہیں، 100% ہمیں اس کے لیے کرنا ہے، 20-25 سال ہمیں اس کو لگانے ہیں، لیکن وی کی ناٹ ویٹ، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ریئلی فاسٹ ایز ویل. ابھی ہمارے لیے کافی چیزیں سروائیول کے لیے بڑی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر اگین چاہیے ہمیں فارن انویسٹمنٹ چاہیے، ڈالر چاہیے، ultimately. چاہے وہ ایکسپورٹس کے ذریعے آئے گا یا وہ باہر سے آئے گا. ریمیٹنس کتنی آئے گی؟ 40 بلین آ گئی، RDA 12 ہو گیا، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، لیکن اب یہ ذرا کوئک میجرز سجیسٹ کریں کہ کیا کرنے، فوری طور پہ تو یہ کریں نا، آگے پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جو 20-25 سال کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہ تو ہے، لیکن اگر آپ اپنی چیزوں کو بہتر کر لینا، یہ 3 سے 5 سال میں آپ کا ملک کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. بہتر سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے کیا بولا؟ بہتر سے کیا مطلب ہے؟ بہتر سے مراد جو ٹیکسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اسی سنڈروم میں چلے جا رہے ہیں. آپ جو الیکٹریسٹی پرائسز کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ کا جو ایک قبلہ کعبہ صحیح نہیں ہوتا پالیسی کے حوالے سے. کسی بھی انڈسٹری میں دیکھ لیں، آج ایک پالیسی ہے، 6 مہینے بعد ایک اور پالیسی ہوتی ہے، سال بھر بعد ایک اور پالیسی ہوتی ہے. اگر آج آپ اپنے پاکستانی انویسٹرز کو یہ گارنٹی کر دینا کہ جو پالیسی آج آپ بنا رہے ہیں کل آپ بنائیں گے، یہ اگلے 10 سال چلے گی، آپ صرف یہ کر لیں، اگلے 3 سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پاکستانی جو بزنس مین ہے وہ آج بھی بہت ریزیلینٹ ہے، اور وی شوڈ اپریشیٹ دیم کہ وہ ان حالات میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے پاکستان سے باہر جائیں، بٹ یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو یہ گارنٹی کریں گے نا، آپ کو بزنس مین کو یہ پتہ ہونا کہ یہ پالیسی یہی رہے گی، وہ اس کے اندر بھی کام کر لے گا. 5ویں بڑی کنٹری جو ہے نا آپ کی، یہ بہت بڑا ایسٹ ہے دنیا میں نہیں لوگوں کے پاس، ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. مگر اس میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں نا اسفر بھائی، آپ نے نمبرز دیکھ لیے، غربت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ پاپولیشن کنٹرول پہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ جو غربت کا جو اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ میں جو پاورٹی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور جس کے سارے یہ نمبرز ابھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں، یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے، کتنا بڑا کرائسس ہے آپ کے نزدیک؟ یہ بہت بڑا کرائسس ہے، اور یہ گریجولی بڑھتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جس حالات میں اس وقت چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگلے 2 سال میں غربت کی لکیر اور بڑھ جائے گی، بیکاز کہ دنیا کسی ایک ٹریک پہ چل رہی ہے اور ہم کسی اور ٹریک پہ چل رہے ہیں. یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ جو ہم نے ایجوکیشن کی بات کی، ہم نے ہیلتھ کیئر کی بات کی، ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ کا فردر نیچے آئے گا. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا سلوشن صرف ایک ہے کہ یہ سارے اسٹیک ہولڈرز، اور سارے اسٹیک ہولڈرز ناٹ -1، یہ سب ایک پیج پہ بیٹھیں، اس ملک کے لیے بیٹھیں، خدارہ اس ملک کے لیے بیٹھیں، اور بیٹھ کے 8-10 چیزوں پہ کنسنسس ڈیولپ کریں. یہ اگر 3-4-5 مہینے میں آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، اس گورنمنٹ کو چلنے دیں اگلے 5 سال. ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ چلے گی نہیں چلے گی، ہم ہر 1-1.5 سال بعد یہی بات کرتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے گورنمنٹ چینج کرنے کا. آپ کے فائنانس منسٹر ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں کام، وہ ٹیم بنا رہے ہیں، ان کو کام کرنے دیں. 3 سے 5 سال دیں ایک آدمی کو، آپ ایک جو گورنمنٹ ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. یہ گورنمنٹ کے چینج ہونے سے آپ کی سسٹم ہمیشہ ڈیریل ہی ہوتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ چیزیں کریں تو 3 سے 5 سالوں میں چیزیں بہت بہتر ہوں گی. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جب آپ ڈائلاگ کریں گے اور سب کو انگیج کریں گے. دوسری چیز جو کچھ کوئک فکسز ہو سکتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ میرا آج بھی ٹرسٹ ہے کہ آپ وہاں سے پیسے لا سکتے ہیں، چائنا پہ فوکس کر کے آپ پیسے لا سکتے ہیں. اب ایک اور چیز جو میں نے پچھلے کچھ عرصے پہلے فارن منسٹر سے بھی بات کی، فائنانس منسٹر سے بھی 1 to 1 بات کی کہ آپ اپنی جو فارن مشنز ہیں ان کو بھی امپاور کریں. اب آپ کی جو سعودی عرب میں پاپولیشن ہے وہ 3.1 ملین ہو گئی ہے، اور آپ کے پاس صرف 16 افسر ہیں ایمبیسی میں، اوکے، جس میں انفارچونیٹلی سارے وہ کیپیبل لوگ نہیں ہیں. 8-9-10 کیپیبل ہیں، باقی سفارشی ہیں. تو آج کے سعودی عرب سے سفارشی نہیں ہے، بٹ ایک سسٹم کے تحت جیسے ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو اگر آپ چند بلین ڈالر اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی چند بلین روپیز لگائیں. آپ مارکیٹ سے پریکٹیشنرز اٹھائیں، وہ پاکستانیز لیں جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، آپ ایکسپرٹس لیں، آپ ایک اپنا سسٹم تو بنائیں. کب تک آپ ایڈ ہاک سسٹم پہ چیزوں کو چلاتے رہیں گے؟ کرکٹ پہ آپ حال دیکھ لیں اپنا، باقی چیزوں پہ حال دیکھ لیں، حال سب کو ایک ہی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ایڈ ہاکزم پہ چل رہے ہیں.
تو 2-4 کنٹریز ہیں جس میں چائنا ہے, جس میں یو ای ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے. اگر آپ یہ 3-4 کنٹریز پہ چند بلین روپیز کی پلاننگ کریں, انویسٹ کریں, لیکن کام تو ٹیلنٹڈ لوگ لگائیں نا. پاکستان کے اندر یہاں کے حالات ٹھیک کرنے ہیں, یہاں کا گراؤنڈ ٹھیک کرنا ہے. ایسیزیز اگر نہیں بنے جو کہ سی پیک کے تحت بننے تھے, اور وہ پھر سی پیک کا پورا جو پوٹینشیل تھا وہ سامنے آتا. ابھی تو ہم آئی پی پی اسپیسیفک اور اس کا جو ایک بوجھ ہے اس کی زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن اگر یہ ایسیزیز بن جاتے, یہاں پہ ایک انڈسٹریلائزیشن ہو جاتی, ریلوکیشن ہو جاتی چائنا سے, اور پھر وہ انرجی جو ہے وہ پھر یہاں پہ استعمال ہو رہی ہوتی نا, تو یہ ہمیں کرنا یہاں ہے, وہاں جا کے تو دیکھیں ڈاٹس کنیکٹ کریں گے تو بات ہوگی نا. ڈاٹس کنیکٹ کریں گے تو چیزیں چلیں گی. آپ نے کوئک فکسز کی بات کی, آپ یہ 3-4 کنٹریز سے پیسے ابھی بھی نکال سکتے ہیں, ساتھ میں اپنے گھر کو صحیح کریں. آپ نے چائنا کی بات کی, ہم نے ایک پروپوزل دیا تھا جو پریزیڈنٹ شی کے وزٹ کے موقع پہ جب ہم گئے وہاں پہ, کہ آپ G2G SEZ کی ریکوائرمنٹ لیں چائنا سے. انہوں نے 22 کنٹریز میں G2G SEZ بنائے. اب چائنا کو SEZ بنانا آتا ہے. اوکے, جب وہ خود اپنا SEZ بنائیں گے تو ان کے انویسٹرز کا ٹرسٹ ہوگا, وہ آئیں گے, وہ جنگل میں منگل کر دیں گے. آپ دبئی میں دیکھتے ہیں نا, ایک ریگستان میں وہ بتاتے ہیں, ایڈ آتا ہے کہ وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم ہوگی, اور وہ اتنا خوبصورت ایڈ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میرا گھر تو یہیں پر ہوگا, اور آپ 5 سال بعد دیکھتے ہیں وہ سوسائٹی ویسی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. تو چائنا کی اگزامپل یہی ہے. آپ نے اس پہ کام نہیں کیا, آپ جا کے پیسے مانگتے ہیں, آپ جا کے وہی سبسڈیز مانگتے ہیں. دیکھیں نہ چائنا. اچھا, اس ورک یہ بڑا اچھا آئیڈیا میں نے نہیں سنا پہلے کہ G2G SEZs کہ ہم تو نہیں بنا پا رہے, آپ آئیں, آپ بنائیں, یہ کریں. چائنا نے 22 کنٹریز میں بنائے, آپ اس کو اسٹڈی کریں. اچھا, اور یہ سارے کامیاب ماڈل ہیں. جب چائنا خود بنائے گا نا, اس کا انویسٹر آئے گا. اس کے کتنے انویسٹر یہاں پر 10% بھی نہیں آئے ہوں گے. اتنی بڑی کنٹری ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے. وہ آئیں گے اور وہ بنا کے فارغ بھی کر دیں گے 3 سے 5 سالوں میں. وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائیں گے. اس کے بعد آپ سعودیہ کے ساتھ ایگریکلچر زون بنائیں, چیزیں کریں. تو اسی طرح سے مگر سعودیہ کے ساتھ اب جیسے فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا معاملہ ہے, ان کی دکھتی رہ گئی ہے. اتنی بڑی ایگری ہماری وہ ہے, ہم نہر نہیں بنا سکے, ہمیں وہ بند کرنی پڑی. SIFC سے بڑھ کے تو اب ہم کچھ نہیں استعمال کر سکتے. تو دیکھیں نا, سعودیہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو میرے ساتھ تھی نا, جب میں نے ڈیل کیا, اور میں نے پھر پرائیویٹلی انہوں نے مجھے بلایا, میں ان کے ساتھ ابھی بھی کچھ کام کرتا ہوں, تو سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ تھی نا, سب سے بڑی وہ فوڈ سیکیورٹی کی تھی. اچھا, اس کے اندر بھی ایک اور اینگل ہے. ایک ہے ان کی اپنی فوڈ سیکیورٹی جو اپنے بزنس ہاؤسز کے تھرو یہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ایکسیس دیں ان کے فوڈ بزنس ہاؤسز کو, یہاں JVs کریں, اور یہاں 25 کروڑ کی جو پاپولیشن ہے اس کو آپ انٹرٹین کریں, اور پھر یہاں سے فردر ایکسپورٹ کریں. آپ ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں, آپ وہ پروجیکٹس ڈیولپ نہیں کرتے, پھر آپ نہ لو ہینگنگ فروٹس پہ کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. مل بیٹھنے کے علاوہ یہ جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ, میں اس کو بالکل ہائی لائٹ کروں گا, اپنے وقت میں بھی کرتا تھا, اس سے پہلے بھی کرتا تھا, اور آج زیادہ کرتا ہوں. ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا پاکستان کا, وہ انکمپیٹنس ہے. ہر گورنمنٹ میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, ہر ادارے میں اچھے لوگ ہیں, لیکن جب رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا نا, آپ کبھی آج کے دور میں یا چائنا کہاں جا رہا ہے, ملیشیا کہاں جا رہا ہے, سعودیہ کہاں جا رہا ہے, امریکہ کہاں جا رہا ہے, آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں جو اسلام آباد کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو بگیسٹ پرابلم از انکمپیٹنس, جسے آپ نکما کہتے ہیں. جی صحیح. کرپشن سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے میری نظر میں. پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. میری نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا والا انکمپیٹنس ہے, اور انکمپیٹنس ہمیشہ کرپشن کو جنریٹ کرتی ہے. جب آپ کمپیٹنٹ لوگ بٹھائیں گے نا, اور ملٹیپل لیئرس میں بٹھائیں گے, جس طرح باقی کنٹریز کر رہی ہیں, ان کو اسٹڈی کریں, خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. ایک منسٹری میں اگر 25 قابل لوگ بیٹھے ہوں گے نا, آپ یقین کریں وہ کام اچھا کریں گے. صرف ایک منسٹر کے آنے تبدیلی نہیں آئے گی, صرف ایک سیکرٹری کو تبدیل کرنے سے چیزیں نہیں بنیں گی. اور پھر ایک اور چیز یہ ہونی چاہیے کہ سیکرٹری لگائیں کمپیٹنس کے حساب سے اور ریلیونس کے حساب سے, بٹ کمپیٹنٹ اور ریلیونٹ سیکرٹری کو کم از کم 3 سال کے لیے اپوائنٹ کریں. آج ایک سیکرٹری آتا ہے 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, سال بھر میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ابھی اس کو سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایک منسٹری کو سمجھتا ہے, چیزیں کرنا شروع کرتا ہے, اور آپ اس کو اٹھا کے دوسری منسٹری بھیج دیتے ہیں. اینڈ دس از اے کنٹینیوشن سنس لاسٹ 30-40 ایئرس. تو یہ بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ریلیونٹ لوگ لگائیں, بٹ منیمم آپ 3 سال لگائیں, جیسے آپ ایک ڈپلومیٹ کو لگاتے ہیں. تو یہ کچھ بیسکس ہیں
جن پر آپ کام شروع کریں تو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ ملک میں اوور نائٹ تبدیلی کبھی نہیں آئے گی، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گی. اور پھر ان چیزوں کو آپ شوکیس کریں، کنیکشن کریں. آپ کا جو یوتھ ہے اس کا مورائل ڈاؤن ہو رہا ہے. آج اگر اپرچونیٹی ملی آدھا پاکستان سے باہر چلا جائے گا، اور یہ آج نہیں 20 سال پہلے بھی یہ دیکھتا تھا. صحیح ہے. ہم نے آئی تھنک پروپیگنڈا بھی زیادہ کیا اور کچھ صورتحال ہو بھی گئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے، کچھ پرسنٹیج بڑھ گئی ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہم لٹ گئے، مر گئے، یہ پچھلی ساری گورنمنٹس نے برباد کر دیا، آپ مجھے بتائیں کون سا اوورسیز پاکستانی ہے جس نے آ کے یہاں پہ پیسے لگائے؟ آپ کی ایون پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کتنے اوورسیز پاکستانیز تھے؟ میں سب سے لاسٹ انویسٹمنٹ منسٹر تھا، اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی. کتنے لوگوں نے پیسے لگائے؟ میرے پاس تو 3.5 سال کا ڈیٹا پڑا ہے نا، تو کسی نے نہیں لگائے. وہ پولیٹیکل نعرے لگا دیں گے، سوشل میڈیا بھر دیں گے، لیکن جب آپ ان کو ڈرا دیں گے نا، لیکن وہ پیسے نہیں لگائیں گے. پیسے تو سیدھی سی بات ہے، جہاں پیسے بنیں گے، جہاں کنجینیل ایٹماسفیئر ہوگا، جہاں ایز آف ڈوئنگ. لیکن آر ڈی اے میں 12.4 بلین ڈالر کچھ لوگوں نے لگا دیے. وہ ایزی ہے نا، وہ آپ نے پیسے دیے، آپ کو فکسڈ انکم مل گئی، آپ کو ریٹرن مل گیا. پیسہ تو لگے گا جہاں پہ پیسہ بنے گا. پیسہ کوئی چیریٹی کے لیے جس ویلتھ کریشن الاؤ کرے گا، ویلتھ کریشن کو الاؤ کرنا ہوگا، ویلتھ کریشن کو رسپیکٹ دینی ہوگی. اگر آپ نے ویلتھ کریشن کو کرائم بنایا ہوا ہے ملک کے اندر تو وہ تو پھر نہیں آئے گا پیسہ. تو پیسے کے لیے آپ کو نہ لابی کرنی ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ، نہ فارن منسٹر کے ساتھ، دوست ملک کے. وہ تو ڈھونڈتا ہوا آئے گا انویسٹر. اگر آپ کے ہاں آپ کا انویسٹر سکون میں ہے، آپ کا انویسٹر پیسے بنا رہا ہے تو وہ بھی آئے گا. میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں، یہ میرے لیے سرپرائز تھا. میں 6 مہینے رہا گورنمنٹ میں، بہت انویسٹر آتا تھا، پھر وہ ایک دو چکر کے بعد واپس چلا جاتا تھا. میرے خیال سے آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں. مجھے ایک بڑے ملک کے ایک منسٹر نے ایک بات بولی، پرسنل لیول پہ ہم بات کر رہے تھے میٹنگ کے بعد، اینڈ ہی واز کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان. تو اس نے کہا دیکھو آج تمہارے پاس لوگ آ رہے ہیں، آج سے 3-4 سال بعد لوگ نہیں آئیں گے، اپنے گھر کو صحیح کرو. تو لوگ آج بھی آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. بہت سے نہیں آتے لیکن بہت سے آتے ہیں. کچھ سال بعد یہ لوگ بھی نہیں آئیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اٹھائیں، اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں، ان کا مورائل ہائی کریں، ان کو ویلتھ کریٹ کرنے دیں اور ان کو گارنٹی کریں. جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانٹریکٹس کو آپ بریچ کرتے ہیں تو پھر آپ کیا میسج دیتے ہیں؟ اس کی ریپرکیشنز 2-4 سال نہیں ہوتی. جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی 70s میں، اس کی ریپرکیشنز آج بھی آپ دیکھتے ہیں، اس کا امپیکٹ آج بھی آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سوچنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچیں. اگر ہم سوچتے تو شاید یہ پاکستان سٹیل جو ہے وہ آج اس حالت میں نہ ہوتا جہاں تھا. وہ سعودی انویسٹر جوڈیشری کو بھی جو ہے نا وہ پیچھے رکھے. جوڈیشری میں جیسے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن بہت ڈیمیج کیا ہے. اگر آپ اسٹیل مل کو دیکھ لیں، آپ کارکے کو دیکھ لیں، آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں، جس طرح وہ جس ثاقب نثار نے کام کیا، جس طرح افتخار چوہدری صاحب لگے ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ڈیمیج ہوا، بہت بڑا ڈیمیج ہوا. یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے، اس کو ایڈونچرزم سے پیچھے رہنا چاہیے. انویسٹر کو آپ ٹریٹ کریں کارپوریٹ کسٹمر کے طور پہ. دنیا میں انویسٹر کی ویلیو ہوتی ہے، ہر کنٹری اپنے انویسٹر کو ویلیو کرتی ہے، اور اگر آپ کسی کنٹری میں چلے جائیں تو آپ کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. ہمارا انویسٹر جہاں جاتا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. آج آپ اگر سینٹرل ایشیا میں دیکھ لیں تو تقریباً 30-35 بڑی کمپنیز ہیں جو وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں اور گریجولی وہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں. ایک وقت آئے گا چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی چیزوں کو، اپنے گھر کو صحیح کر لیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمد اظفر احسن ہمارے ساتھ، فارمر منسٹر فار انویسٹمنٹ پاکستان میں. اور پاکستان میں انویسٹرز اور انویسٹمنٹ کا مسئلہ، لوکل انویسٹر نہیں کام کر رہا، لوکل انویسٹر کا اعتماد نہیں ہے، فارن انویسٹر تو اسی لیے نہیں آ رہا. اور پاکستان کیا جو نمبرز ہیں اس وقت پوری دنیا میں، یقیناً وہ پاکستانیوں کے لیے بہت افسوسناک نمبرز ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ بہت دگرگوں ہے.